بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اس بابرکت نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا. میں ہوں عمیر نثار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک اینڈ گرو رچ ود عمیر نثار. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایکویشنز آف موشن کے حوالے سے بات کریں گے. جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں فزکس کے اندر جو بھی اسٹوڈنٹ یا میتھ کے اندر انہیں ان ایکویشن سے واسطہ پڑتا ہے تو بیسیکلی ایس از اکول ٹو وی ٹی. ایس فاصلہ ہے، وی ویلوسٹی ہے، ٹی ٹائم ہے. یہ بھی ایکویشن آف موشن ہے، یہ بھی ایکویشن آف موشن ہے، یہ سب ہی ایکویشن آف موشن ہیں. لیکن عموماً عام طور پر یہ یعنی یو ای وی، یہ جو سارا سیٹ ہے، دس سیٹ، یہ جو سیٹ ہے، انہیں ہی ہم ایکویشنز آف موشن کہا جاتا ہے. البتہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایس از اکول ٹو وی ٹی یہ بھی ایکویشن آف موشن ہے. لیکن عام طور پر کتابوں کے اندر، بکس کے اندر جتنے بھی رائٹرز ہیں انہوں نے ان تینوں کو ہی ایکویشنز آف موشن کے زمرے میں لے کے آئے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسے پھر ایکویشن آف موشن، یہ بھی ایکویشن آف موشن ہے. اس سیٹ یعنی یہ 3 ایکویشنز آف موشن اور اس میں کیا فرق ہے، کیا ڈیفرنس ہے. سب سے پہلے ہم اس فرق کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یہ ایکویشن آف موشن ہے لیکن یہ اس وقت لگے گی جب آپ کے پاس ویلوسٹی کانسٹنٹ ہو. ہم آگے پڑھیں گے اور یقیناً آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو آپ ریکال کر سکتے ہیں کہ یہ ایکویشن، اس میں ویلوسٹی کانسٹنٹ ہے جبکہ ان تینوں ایکویشنز کے اندر ویلوسٹی جو ہے وہ ویریبل ہے، یعنی چینج ہو رہی ہے. لہذا ایکسلریشن ہوگا، یعنی ویریبل ویلوسٹی اگر چینج ہو رہی ہے، یہ ویریبل ہے. ویلوسٹی میں جو تبدیلی ہوتی ہے یہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہی بیسیکلی ایکسلریشن کہلاتا ہے. تو یقیناً آپ کو اس ایکویشن آف موشن اور ان تینوں کے درمیان فرق پتہ چل چکا ہوگا. آگے ہم بات کرتے ہیں، اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. پہلے ہم ان تینوں ایکویشنز آف موشن کا جو سیٹ ہے ہمارے پاس، اس پہ بات کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تینوں ایکویشنز آف موشن یاد رکھیں یہ کہاں کہاں پر لگتی ہیں، یہ کہاں کہاں پر ایپلیکیبل ہیں. تو اس میں صرف 3 ہی کنڈیشنز ہیں. پہلی، اگر کوئی باڈی یا کوئی جسم سٹریٹ لائن میں موو کر رہا ہو، سیدھی لائن میں، جیسے یہ میں دکھا رہا ہوں، جیسے سڑک کے اوپر آپ فاصلہ طے کر رہے ہیں، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، بائک ہے، اگر سٹریٹ لائن میں موو کر رہے ہیں تو یقیناً ان موشنز کو ڈسکس کرنے کے لیے یہ ایکویشنز آف موشن لگیں گی. تو when body moves with rectilinear motion, rectilinear motion means motion in a straight line، سیدھی لائن میں رکھا ہے. تو پیارے بچوں، یہ عام بات نہیں ہے. فزکس کی یہ اتنی شاندار ایکویشنز اب پوری دنیا میں دیکھ لیں کہاں کہاں پر اسٹریٹ لائن میں لوگ حرکت کر رہے ہیں. اب پیدل اسٹریٹ لائن میں موو کر رہے ہوتے ہو، گاڑیاں ہماری اسٹریٹ لائن میں جا رہی ہوتی ہیں روڈ کے اوپر، سائیکل کے اوپر آپ جا رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً فرکشن اور دوسرے جو فیکٹر ہیں وہ اگر مائنس کر دیے جائیں تو ریکٹیلینئر موشن یعنی موشن ان اسٹریٹ لائن آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر کہاں کہاں پر ہو رہی ہے. تو وہاں پر یہ ایکویشنز آف موشن لگیں گی. یہ کوئی عام ٹاپک نہیں ہے، اس کی بڑی زیادہ اپلیکیشنز ہیں. آگے چلتے ہیں جی. دوسرا، کانسٹنٹ ایکسلریشن، یعنی ایکسلریشن تو ہو ہی گا ان تینوں کے اندر، لیکن اس ایکسلریشن پر شرط ہے وہ کانسٹنٹ ہوگا. کیا مطلب ہوا کہ اگر ایکسلریشن ایک باڈی اسٹریٹ لائن میں موو کر رہی ہے، یہ پہلی شرط. دوسری یہ ہے
اس کا ایکسلریشن، میں ویلوسٹی کی بات نہیں کر رہا، میں ایکسلریشن کی بات کر رہا ہوں، اس کا ایکسلریشن لازمی طور پر یونیفارم ہوگا، کانسٹنٹ ہوگا، یعنی یونیفارم مین ایک جیسا ہوگا، یعنی کہ اگر 10 میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے تو وہ 10 میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہی رہے گا تھرو آؤٹ ہول جرنی ان اسٹریٹ لائن، یعنی اسٹریٹ لائن میں جتنی دیر رہیں گے اتنی دیر وہ ایکسلریشن کانسٹنٹ یا یونیفارم رہنا چاہیے۔ اچھا، تیسری شرط، ویکٹرز ٹریٹڈ ایز اسکیلرز، یقیناً ویلوسٹی ویکٹر کوانٹٹی ہے، ڈسپلیسمنٹ ویکٹر کوانٹٹی ہے، وی ایف یعنی فائنل ویلوسٹی ویکٹر کوانٹٹی ہے، وی ایف انیشیل ویلوسٹی، فائنل ویلوسٹی، یہ ویکٹر کوانٹٹیز ہیں، لیکن انہیں ٹریٹ ہم بطور اسکیلر کریں گے، یعنی کہ ان کی ہم میگنیٹیوڈ لے کر چلیں گے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویلوسٹی ہے تو ویکٹر کوانٹٹی، لیکن کیوں ہم انہیں اسکیلر کے طور پر یہاں پر ٹریٹ کریں گے؟ تو پیارے بچوں، لیکچر نمبر 1 اسی میں پڑھا ہے پلے لسٹ میں میرے چینل پر اسکیل۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یعنی کہ لیکچر نمبر 1 میں اسکیلر اینڈ ویکٹر اسی چینل پر پڑھا ہے۔ آپ اس چینل کو جا کے نہ صرف سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اور چینل کو شیئر بھی کریں، اور جا کے یہ لیکچر ایک دفعہ تسلی کے ساتھ سنیں، اور پھر کوشش کریں ویکٹر اور اسکیلر میں کیا فرق ہے۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد پھر کمنٹ سیکشن آن ہے، وہاں پہ آ کر آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ ویکٹرز کو بطور اسکیلر کیوں یہاں پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ تھوڑی بہت جستجو، تھوڑی بہت آپ کو بھی کرنی چاہیے، آپ کو سرچ کرنا چاہیے، کیونکہ طالب علم تو پھر آپ ہی ہیں نا، علم کی طلب تو پھر آپ لوگوں کو ہے، تو ہمارا کام بھی ہے۔ ہاں، اگر نہیں بات سمجھ آ رہی، نہیں پتہ چل رہا، میں حاضر خدمت ہوں، میں موجود ہوں یہاں پر، انشاءاللہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کبھی بھی ادھورا نہیں چھوڑتا، لیکن یہ تحریک جو تلاش کرنے کی، کام کرنے کی، یہ آپ کے اندر پیدا کرنا میں فرض اولین سمجھتا ہوں۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اتنا کچھ کر لینے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ایکویشنز کے اندر کتنے ویریبلز آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ویلوسٹی ہے، فائنل، انیشیل، ایکسلریشن، ٹائم، تو یہاں پہ 4 ویریبلز ہیں، 4 ویریبلز۔ یہاں پہ فاصلہ، ابتدائی ویلوسٹی، ٹائم، ایکسلریشن، ٹائم دوبارہ آ گیا، یہاں پہ بھی 4 ہیں، 4 ویریبلز۔ اسی طرح ایکسلریشن، اس میں بھی 4 ہیں۔ یعنی آپ کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی ان ایکویشنز اور موشنز کے اندر 4 ویریبلز یا پھر 4 کوانٹٹیز آ رہی ہیں، اور اس ایکویشن آف موشن کے اندر صرف 3 ہیں، 1، 2 اور 3۔ میں نے پہلے بتایا ہے یہاں پہ ویلوسٹی کیونکہ کانسٹنٹ ہے، ایکسلریشن یہاں پہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ ویلوسٹی کانسٹنٹ رکھیں، ایکسلریشن 0 لگائیں یہاں پہ، تو یہ ایکویشن وہی بن جائے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے دیکھا ہے ہمارے اکیڈمیز کے اندر ٹیچر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں بہت نقصان دہ ہے، وہ کیا ہے؟ کتابوں سے بس ریڈنگ کروا دینا، کتابوں کے اوپر سے بس ایسے ہاتھ پھیر کر سمجھا دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور روٹ لرننگ کو پروموٹ کرنا، میمورائزیشن کو پروموٹ کرنا، بس بچے بیچارے رٹا لگا کر ان کے ذہن تھک جاتے ہیں، انہیں اینکیں لگ جاتی ہیں، گلاسز پہنتے ہیں، ان کی صحت بہت کمزور ہوتی ہے۔ اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بچہ بس ایف ایس سی فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کرتا ہے اور چھوڑ جاتا ہے۔ تو ہم کبھی بھی نہیں سوچتے وجہ کیا ہوتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے، کانسیپٹس کے ساتھ نہیں پڑھتے، لاجکس کے ساتھ نہیں پڑھتے، ریزن کے ساتھ نہیں پڑھتے، عقل استعمال کر کے نہیں پڑھتے، سمجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے
ہمارا جیسی ثقافت ہے، آپ چیک کر لیں ٹیوشنوں کے اندر، یوٹیوب کے اوپر کافی سارے میں نے مواد دیکھا ہے، میں نے چینل بنایا ہی اسی وجہ سے، یہاں پہ کنسیپچول فریم ورک ڈیولپ ہی نہیں کیا جاتا، سکھایا ہی نہیں جاتا، بس پڑھایا جاتا ہے، کتاب کھول کے ریڈنگ کروا دی، یہ 2-4 باتیں سمجھا دی، یہ پڑھا دیا۔ پیارے بچوں، اس چینل کا مقصد صرف پڑھانا نہیں ہے، آپ کو سکھانا ہے۔ I want to engage you in the learning process۔ میں آپ لوگوں کو سیکھنے سکھانے کے عمل میں مصروف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بات سیکھ جائیں، آپ کو تھیوری کو رٹا لگانا ہی نہیں پڑے گا، تھیوری آپ خود بخود ڈیولپ کریں گے، تھیوری خود بخود بنائیں گے۔ جب ایک بچے کو یہ پتا ہوگا کہ دس از انیشیل ویلوسٹی، دس از فائنل ویلوسٹی، یہ ایکسلریشن ہے، یہ فاصلہ ہے، then he can easily develop theory۔ وہ لکھ سکتا ہے، اگر ایک بچے کو پتا ہے یہ فارمولا کانسٹنٹ ویلوسٹی کے لیے ہے، جبکہ یہ 3 ویریبل ویلوسٹی جب چینج ہو رہی ہے اس کے لیے، تو ایٹومیٹکلی وہ تھیوری ڈیولپ کر لے گا۔ تو پیارے بچوں، اب ہم ان ایکویشنز کو ڈیرائیو کریں گے، ان کی ڈیریویشنز کریں گے، اخذ کریں گے، اور یقیناً وہ ویلوسٹی ٹائم گراف سے ڈیرائیو ہوں گی۔ میں آپ کو ویلوسٹی ٹائم گراف بنانا سکھاؤں گا، ورنہ تصویریں تو ہر جگہ موجود ہیں، ڈایاگرام تو ہر جگہ موجود ہے، بورڈ پہ ڈایاگرام بنانی نہیں سکھانی ہے میں نے آپ لوگوں کو۔ ہاں تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے گا، تھوڑا ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن ایٹ لیسٹ میرا ضمیر بھی تسلی میں ہوگا اور آپ کو پڑھ کے بھی خوشی ہوگی کہ واقعی ہی ہم نے سیکھا ہے۔ سیکھنے کا عمل، سکلز سیکھنے کا عمل یہی لازمی ہے۔ چلیں اب ہم ڈرائیو کرتے ہیں ایکویشنز آف موشن، اس سے پہلے ویلوسٹی ٹائم گراف اسے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میری ویڈیو کا ایک ورڈ بھی، ایک لفظ بھی یوز لیس نہیں ہوگا، آپ کا وقت ضائع نہیں کرے گا، بلکہ آپ کی پوری زندگی ایجوکیشن کے اعتبار سے سنوار دے گا۔ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، تھوڑا ویڈیو میری لمبی ضرور ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہوگا۔ ہم سیکھیں گے، ہمارا مقصد سیکھنا ہے، سیکھنا، ہم کام کو سیکھیں گے۔ ہاں جی، نیکسٹ جی۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسے ہم ویلوسٹی ٹائم گراف کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا گراف جو ویلوسٹی اور ٹائم کے درمیان ہو، اسے ویلوسٹی ٹائم گراف کہا جاتا ہے۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے سمجھایا تھا S = VT، یہ بات ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی ہے۔ تو یہاں سے اگر ہم V کی ویلیو نکالیں تو V کیا ہو جائے گا، V = S/T۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں فاصلہ 2 نقاط کے درمیان ہمیشہ اگر ہم نے طے کر لیا ہے تو وہ کانسٹنٹ ہوگا۔ کیا مطلب؟ اگر آپ یہاں سے یہاں تک آئے ہیں تو فاصلہ اگر یہ 10 میٹر ہے تو یہ 10 میٹر ہی رہے گا، یعنی اگر لاہور سے اسلام آباد تک کا فاصلہ مان لیتے ہیں 400 کلومیٹر ہے، تو وہ آج بھی 400 کلومیٹر رہے گا، آج سے 1 ماہ بعد بھی اگر لاہور سے اسلام آباد جائیں گے 400 کلومیٹر رہے گا۔ تو فاصلہ، ایک سفر جب طے کر لیتے ہیں تو فاصلہ 2 نقاط کے درمیان سیم رہے گا۔ جیسے یہ فٹا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ڈسٹینس ہے 10 فٹ، تو اب بھی 10 فٹ رہے گا، اب سے تھوڑی دیر بعد بھی، کل بھی، پرسوں بھی فاصلہ کانسٹنٹ رہے گا۔ تو فاصلہ کانسٹنٹ اگر ہم مان لیتے ہیں یہ کانسٹنٹ ہے، تو آپ نے میٹرک میں پڑھا ہوا ہے کہ برابر اور کانسٹنٹ کو ملائیں گے تو آپ کے پاس پرپورشنلٹی سائن بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ویلوسٹی ٹائم کے انورسلی پرپورشنل ہے، اور ویلوسٹی ٹائم پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ویلوسٹی کا فارمولا
टाइम के ऊपर, टाइम अगर ज्यादा होगा वेलोसिटी कम होगी, या वाइस वर्सा, वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन है, वेलोसिटी डिपेंड करेगी टाइम पर और टाइम है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। याद रहे हम सब लोग टाइम पर डिपेंड करते हैं, वक्त पर इन्हसार करते हैं। हमारे चेहरे वक्त के साथ तब्दील होते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे हमारे अंदर तब्दीली आती है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे मौसमों के अंदर तब्दीली आती है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे आपकी एजुकेशन में तब्दीली आती है। पहले आपने मैट्रिक की, बाद में वक्त गुजर गया, यानी हर चीज वक्त पर डिपेंड करती है और वक्त इंडिपेंडेंट है, वक्त आजाद है। तो लिहाजा टाइम जब भी ग्राफ के ऊपर लेंगे तो आपने टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर लेना है। ये असूल है कि आपका जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, और जो डिपेंडेंट होता है, जो इस केस में v है या वेलोसिटी है, उसे आपने y एक्सिस के लोग में जो बच्चा ग्राफ को समझता है, ये वेलोसिटी का है जी, और ये हमारे पास टाइम, इसे हम टाइम एक्सिस कहेंगे, टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी है। और जो बच्चा ग्राफ देखता है, ग्राफ को उसे समझ है, वो फौरी ग्राफ को देख के बता देगा, अच्छा वेलोसिटी y एक्सिस के लॉन्ग है, इसका मतलब है वेलोसिटी डिपेंडेंट है, टाइम x एक्सिस के लॉन्ग है, इसका मतलब टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो ये है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ। याद रहे एक जिस्म है जो O से चला और आपके पास इस पॉइंट तक आता है, इस पॉइंट तक वो फासला तय करता है, O से A पे आता है और A से B तक जाता है। फर्ज करें एक बॉडी है जो पॉइंट O से चलती है A पे और A से इस पॉइंट पर आ जाती है, इसका नाम हम रखते हैं B। इसे हम कहते हैं C, इसे कहते हैं D। अच्छा, O से A तक आने में जो उसकी वेलोसिटी है उसे इब्तदाई वेलोसिटी कहेंगे, उसे VI कहेंगे। यानी O से A तक फासला तय करने में जो वेलोसिटी होगी उसे इब्तदाई वेलोसिटी VI से जाहिर करेंगे। याद रहे हम इस ग्राफ के ऊपर वेलोसिटी जाहिर कर रहे हैं, ये याद रहे बात। तो जब वो यहां से इस मुकाम पर जाएगा, क्या मतलब हुआ, अगर इसके पैरेलल हम देखें कि कोई, अगर इसके हम पैरेलल देखें चेक कर सकते हैं कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो हम जब यहां पे इब्तदाई वेलोसिटी है उसकी, यहां पे होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, इसे कहेंगे यहां पे फाइनल वेलोसिटी होगी। अगर ये फाइनल वेलोसिटी है VF, इसे भी हम VF ही शो करेंगे, दैट इज कॉल्ड VF। अच्छा, ये इब्तदाई वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, VF में से VI माइनस करके बटा टाइम, आपने पढ़ा होगा VF माइनस VI
یعنی کہ یہاں سے جب وہ موو کر رہا ہے تو یہ ابتدائی ویلوسٹی ہے، یہاں پہ یہ وی ایف، تو ہم وی ایف مائنس وی اے ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم، یہ اگر ٹی ہے تو یہ بھی ٹی ہے، اسے ہی بیسیکلی ایکسلریشن کہتے ہیں، یہی بیسیکلی ایکسلریشن ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس تصویر کو آپ چیک کریں، ڈیریویشن آف فرسٹ ایکویشن آف موشن یعنی وی ایف از اکول ٹو وی اے پلس اے ٹی، ہم اسے ڈیرائیو کریں گے فرام فگر، تصویر سے دیکھیں بی ڈی، یعنی کہ اگر ایک بندہ بی سے ڈی پہ آنا چاہتا ہے، یعنی کہ اگر وہ بی سے، یہ بی ہے، بی سے ڈی پہ آنا چاہتا ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ پہلے وہ بی سے سی پر آئے گا اور پھر سی سے ڈی پر، تو یہاں پہ وہ پہنچ جائے گا۔ تو یہی بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر انسان بی سے ڈی پہ آنا چاہتا ہے تو بی سے سی پہ آئے گا اور سی سے ڈی پہ، انیشیل اور فائنل پوائنٹ آپ کا یہی والا آ رہا ہے، یعنی بی سے ڈی، تو بی سے سی پر آئیں گے، سی سے ڈی پر آئیں گے، ایک بات۔ دوسری بات ہم نے دیکھا ہے او اے سی ڈی کس کے برابر ہے؟ وی آئی کے، تو ہم یہاں لکھیں گے وی آئی از اکول ٹو او اے سی ڈی۔ اسی طرح یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو ویلوسٹی ہے وہ وی ایف ہے، یعنی وی ایف، تو ہم کیا لکھیں گے؟ اس پوائنٹ کو آپ ای کہہ لیں، یعنی او ای برابر ہے، یہ ای او برابر ہے بی ڈی اور وہ برابر ہے وی ایف، تو آپ سمپلی یہاں پہ لکھ لیں گے وی ایف از اکول ٹو بی ڈی لکھ دیں گے بس، یعنی بی ڈی از اکول ٹو ڈیٹ اینڈ ڈیٹ از اکول ٹو وی ایف، یعنی یہ فائنل ویلوسٹی یہاں پہ، تو دس از فائنل ویلوسٹی۔ تو سارے بچے دیکھیں فرام فگر، اب میں نے لکھا فرام فگر، تو آپ فگر کے اندر دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ رٹا لگا کے لکھتے جائیں گے، روٹ لرننگ زیادہ دیر نہیں چلتی، آپ جب ایسے چلیں گے تو آپ نہ صرف ٹاپر بنیں گے بلکہ انٹری ٹیسٹ بھی ٹاپ کریں گے اور ایجوکیشن کے تمام جو فیلڈ ہیں ان میں سبقت لے جائیں گے۔ بی ڈی فگر سے دیکھیں گے، بی ڈی کس کے برابر ہے؟ this is B, this is D, this is equal to that and that is VF, so BD is equal to VF. BC, BC کیا ہے؟ فگر سے چیک کریں، what is BC? that is BC، یہ BC ہے، یہ ہم as it is لکھ دیں گے۔ What is CD? CD mean VI. VI کو اس طرف لے جائیں، اب آپ نے BC فائنڈ کرنا ہے۔ اچھا یاد رکھیں اس بات کو، ویری امپورٹنٹ ہے جی، بیسیکلی یہ ڈھلوان ہے آپ کے گراف میں، سلوپ آف گراف، اسے ایکویشن نمبر 1 دے دیں گے۔ اب بی سی ہم نے معلوم کرنا ہے، بی سی کے لیے فار بی سی، اسے آپ نے معلوم کرنا ہے، تو ہم سلوپ آف گراف لیں گے، گراف۔ سلوپ کیا ہوتا ہے؟ سلوپ کا کلیہ ہوتا ہے y اوور x، یعنی دیٹ از y، سلوپ کا کلیہ آپ نے پڑھا ہوگا 9ویں جماعت میں، اسے ڈھلوان کہتے ہیں، ڈھلوان، یعنی اگر آپ ایک پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں
اس کی ہائٹ کتنی ہے اور بیس کتنی ہے, ہائٹ بٹا بیس یا پھر y/x. یہ ڈھلوان کا کلیہ ہے, یعنی کہ اگر ہم سیڑھیوں اوپر چڑھ رہے ہیں تو سیڑھی کو سامنے والی جو ہائٹ ہے اسے آپ y کہیں گے اور نیچے x کہیں گے. یا سمپل اگر سلوپ ہم فائنڈ کر رہے ہیں تو صاف ظاہر ہے اگر اس ٹرائنگل کی سلوپ فائنڈ کر رہے ہیں اے بی سی کی, سلوپ آف گراف ٹرائنگل اے بی سی, تو کیا ہوگی وہ جی, یہ اے بی سی اس کی فائنڈ کریں تو کیا ہوگی, یہ بٹا یہ بی سی اوور اے سی. پیارے بچوں, میں نے تھوڑی دیر پہلے سمجھایا ہے کہ ڈھلوان اسے کہتے ہیں, اور بیسیکلی یہ ڈھلوان کیا شو کری, یہ بی ایف ہے جی, یہاں پہ یہ پوائنٹ بی ہے اور یہاں پہ ویلوسٹی بی ایف ہے. ڈھلوان کیا شو کر رہی ہے, بی ایف آخری پوائنٹ ہے مائنس بی آئی یہ شروع والا پوائنٹ. ایک منٹ کے لیے اسے مٹا دیں, یہاں پہ بی آئی لکھ لیں. تو ڈھلوان کیا شو کر رہی ہے, بی ایف مائنس بی آئی بٹا ٹی. یہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے, بی ایف مائنس بی آئی بٹا ٹی. بیسیکلی یہی آپ کا سلوپ ہے, سلوپ آف گراف از بی ایف مائنس بی آئی اوور ٹی. اچھا یہ تو ویلوسٹی میں تبدیلی وقت کے لحاظ سے ہے کہ پہلے ابتدائی ویلوسٹی تھی, پھر جب یہاں پہ موو کیا فائنل ویلوسٹی ہوگی. اٹ مین ویلوسٹی میں تبدیلی آئی ہے, بی ایف مائنس بی آئی ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, اسے ہم ایکسلریشن کہتے ہیں, ویلوسٹی میں تبدیلی وقت کے لحاظ سے ایکسلریشن کہتے ہیں. تو بیسیکلی سلوپ آف گراف ٹرائنگل اے بی سی بیسیکلی وہ ایکسلریشن ہے, یعنی یہاں پہ ہم اتنا نہیں لکھیں گے, ہم یہاں پہ سمپل اے لکھ دیں گے, اے. جی تو ویڈیو کیونکہ نیچے لکھا جا رہا تھا نظر نہیں آ رہا تھا, تو ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں. تو میں نے بتایا سلوپ آف گراف اے بی سی یعنی یہ جو ڈھلوان ہے. اچھا ہمیں یہ سمجھایا کہ پہلے ابتدائی ویلوسٹی v تھی, جیسے ہی یہ سلوپ یعنی کہ ڈھلوان یہاں پہ v اف ہو گیا, یعنی کہ وقت گزرنے کے ساتھ جیسے ٹائم گزر رہا ہے ویلوسٹی v آئی سے v ایف ہو رہی ہے. وقت جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ابتدائی ویلوسٹی بڑھتی v ایف, یہ v ایف ہے تو یہ v ایف ہے. تو ٹائم کے لحاظ سے v ایف مائنس v آئی, ٹائم کے لحاظ سے ویلوسٹی میں تبدیلی, یہی تو بیسیکلی سلوپ آف گراف ہے. وی ایف مائنس وی آئی بٹا ٹی از اکول ٹو بی سی اوور اے سی. اسے تو ویلوسٹی میں تبدیلی وقت کے لحاظ سے بیسیکلی یہی تو ایکسلریشن ہے, وی ایف مائنس وی آئی بٹا ٹی, یہی ایکسلریشن ہے. تو ہم اسے لکھنے کی بجائے سمپل اے لکھیں. تو سلوپ آف گراف کے اوپر آپ سمپل اے لکھ دیں گے, یعنی یہ جو ڈھلوان ہے تو آپ اس کی جگہ سمپل اے لکھ دیں گے. جو ڈھلوان ہے وہ برابر ہو گیا یہ بٹا یہ کیا ہے وی ایف مائنس وی آئی بٹا ٹی, تو وہ ایکسلریشن ہوتا ہے. تو ہم نے سمپل سلوپ کی یہاں پہ ایکسلریشن لکھ دیا, اے از اکول ٹو بی سی. آپ چیک کریں بی سی ہم نے فائنڈ کرنا ہے, اے سی اے سے لے کر سی تک. تو گراف کے اندر چیک کریں اے کہاں پہ ہے, یہ پوائنٹ اے ہے جی, گراف کے اندر ہم نے شو نہیں کیا تھا, یہ پوائنٹ اے ہے. تو اے سے لے کر سی تک آپ کے پاس ٹی ہے, اے سی از اکول ٹو ٹی. تو آپ ٹی اس طرف لے آئیں گے, اس اے ٹی کو آپ یہاں پہ لگا. جیسے ہی یہاں پہ لگائیں گے
df minus pl is equal to at, ये df इधर ले जाएं, df is equal to bi plus at, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, we have derived first equation of motion. पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव कर चुके हैं, बार बार देखें, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यकीनन समझ आ गई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और शेयर भी करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ साथ मैंने फिजिक्स की लेक्चर सीरीज, पहला लेक्चर स्केलर और वेक्टर के हवाले से था, दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, तीसरा डॉट प्रोडक्ट के हवाले से, और ये थोड़ा एडवांस वीडियो मैंने बनाई है इक्वेशन ऑफ मोशन के हवाले से, तो वो लेक्चर भी ज़रूर देखें। अगर कोई बच्चा 9वीं जमात में पढ़ता है तो 9th के भी लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं, किए जा रहे हैं, फिज़िक्स के, मैथ के। थैंक यू वेरी मच। और मेरे मैथमेटिक्स के लेक्चर भी अवेलेबल हैं फर्स्ट ईयर के, आप वो भी मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।